تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وقوله تعالى صبر 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 ایک ایک پڑھنے کو پیچھے لگ گئی. اچھا پڑھ وقوله تعالی ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فالأول معناه أي إنفاق ينفقون وأي نوع من الإنفاق ينفقون وهو صادق بالسؤال عن المصرف مصرف و بیماریوں الإنفاق يسير باعتبار المصارف أنواعا والثاني معناه أي مال ينفقون ومن صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہ انتشار ضمائر اور ایک لفظ سے دو معنی مراد لینے سے بھی مراد سمجھنے میں صحبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خیر. اگے پڑھیا نا مانا کر. آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. بس دوسرا ارشاد خدا بندی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 215 ہے 219 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. جی اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، من کرنا. اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو. بس پہلے سوال کرنے کے معنی ہیں کیا خرچ کریں اور انفاق کی کون سی قسم اختیار کریں، اور یہ معنی مصرف کے بارے میں سوال کرنے پر صادر آتا ہے کیونکہ مصارف کے اعتبار سے انفاق کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. اور دوسرے سوال کے معنی ہیں کون سا مال خرچ کریں، تو یہ بھی ایک کلمہ سے دو معنی مراد لینے کی مثال ہے. ادھروں بے خطون میرے یارا کہ قولہ تعالی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین گوئے پہ مصرف بیان کیتے ہیں مصارف. اور وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ سوال ایک ہی جیسا ماذا ينفقون، جواب علیحدہ علیحدہ. یہاں قُلِ الْعَفْوَ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو. تو بس اول جو ہے نا ماذا ينفقون، اول معنی اس کا کون سا انفاق خرچ کریں اور کون سی نوع انفاق سے خرچ کریں. یہ کون سی نوع، یہ صادق آتا ہے سوال کرنے سے مصرف سے. کس سے؟ مصرف سے. اس لیے کہ انفاق ہو جاتا ہے باعتبار مصارف کے کئی قسم، اور ثانی جو ماذا ينفقون اس کا معنی ہے کون سا مال خرچ کریں، کون سا. تو اب دو لفظ ہیں معنی علیحدہ. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قل العفو پس اول کیڑا اول اور بیماری ماذا ينفقون پس اول مانا اس کا ہن اے مثال ہے بھی اکو لفظ ہے دو جگہ تے استعمال ہے تے مانا وکھرا وکھرا ہے پہلا انفاق ہو رہے دوسرا انفاق ہو رہے پہلا سوال ہے بھی کس مصرف تے خرچ کریے دوسرا سوال ہے بھی کیڑا مال خرچ کریے پس اول مانا اس کا کون سا انفاق خرچ کریں اور کون سی نوع انفاق سے خرچ کریں یہ مطلب ہے اور یہ سچا آتا ہے سوال کرنے سے مصرف سے اس لیے کہ انفاق ہو جاتا ہے باعتبار مصارف کے کئی قسم اور ثانی ماذا ينفقون مانا اس کا کون سا مال خرچ کریں اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ پس اول معنی اس کا کون سا انفاق خرچ کریں اور کون سی نوع انفاق سے خرچ کریں اور یہ سچا آتا ہے سوال کرنے کے ساتھ مصرف سے اس لیے کہ انفاق ہوتا ہے باعتبار مصارف کے کئی قسم اور ثانی معنی اس کا کون سا مال خرچ کریں وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَجِيءُ لَفْظِ جَعَلَ وَشَيْءٍ وَنَحْوِهِمَا لِمَعَانٍ شَتَّى اسی قبیلے سے کس قبیلے سے اے من قبیل ارادت المعنیین من کلمۃ واحدہ اسی قبیلے سے ہے آنا لفظ جعلہ کا یہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہے اور لفظ شے یہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہے اور ان دونوں کی مثل اور بھی لفظ لمعان شتّا مختلف معانی کے لیے اور اسی قبیلے سے ہے کس قبیلے سے معنی یہ مراد لینے ایک کلمے سے چلو جی اور اسی قبیلے سے ہے کس قبیلے سے وہ معنی مراد لینے ایک کلمے سے چلو اسی قبیلے سے آنا لفظ جعلہ کا اور شے کا اور ان دو کی مثل کا آنا کس کے لیے مختلف معانی کے لیے جی اور اسی قبیلے سے ہے آنا لفظ جعلہ اور شے ان کا اور ان کی مثل کا کئی معانی کے لیے جی وقد یجیء جعلہ بمعنی خلق واو ایک در پر بقا دیا جی واو ہے تو پھر کیوں پڑھی ہے اچھا وقوله تعالی پڑھنا قد یجیو پڑھنا یجیء جعلہ بمعنی خلق وقوله تعالی وجعل الظلمات والنور کبھی آتا ہے جعلہ بمعنی خالہ کا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وجعل الظلمات والنور بمعنی پیدا کیا اللہ نے ظلمات اور نور کو کبھی آتا ہے جعلہ بمعنی خالق جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وجعل الظلمات والنور یعنی خالق الظلمات والنور یہ مطلب ہے جی کبھی آتا ہے جعلہ بمعنی خلق جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وجعل الظلمات والنور وقد يكون بمعنى اعتقد قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ اور کبھی جعلہ بمعنی اعتقاد آتا ہے کہ اس نے اعتقاد کیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلوا للہ مما ذرأ آگے سنیں معنی کرنا ہے اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں اور مویشیوں سے مقررہ حصہ
تو یعنی انہوں نے اعتقاد کیا ہے، جعلوا بمانا انہوں نے اعتقاد کر لیا بتوں کے بارے میں کہ جو کچھ فصلیں ہوتی ہیں جس طرح اللہ کے لیے حصہ نکالنا ہوتا ہے ان کے لیے بھی حصہ نکالنا ہے، یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا، یہ انہوں نے یا جہاں جعل بمانا اے تھا ان کا یہ عقیدہ ہے جی، تبھی تو وہ کرتے تھے جی۔ اور کبھی ہوتا ہے جعل بمانا اعتقاد، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ، یعنی اعتقاد انہوں نے اعتقاد کر لیا بھی انہوں نے بھی حصہ اندے وچ ہے جی۔ جی کبھی آتا ہے جعل بمانا اعتقاد، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ، وَيَجِيءُ شَيْءٌ مَكَانَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ وَالْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ وَغَيْرِهَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى اور آتا ہے لفظ شے فاعل کی جگہ، مفعول بہی کی جگہ اور مفعول مطلق کی جگہ، یہ فاعل بھی بنتا ہے، مفعول فی بھی، بہی بھی اور مفعول مطلق بھی وغیرہ بھی، اور آتا ہے شے اور لفظ شے فاعل کی جگہ اور مفعول بہی کی جگہ اور مفعول مطلق کی جگہ، اور ان کا غیر اس کے علاوہ بھی آتا ہے جی۔ اور آتا ہے لفظ شے فاعل کی جگہ اور مفعول بہی کی جگہ اور مفعول مطلق کی جگہ اور اس کا غیر جی۔ نحو قوله تعالی ام خلقوا من غیر شیء اے من غیر خالق، اللہ رب کریم کا فرمان ام خلقوا من غیر شیء یعنی من غیر خالق، کیا یہ لوگ کسی کیا پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے، یعنی بغیر خالق کے، بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ اس میں فاعل کی جگہ شے ان کو ذکر کرنے کی مثال ہے جی، یعنی من غیر خالق، تو شے ان اسم خالق ان اسم فاعل ہے، اس اسم فاعل کی جگہ شے ان آیا جی کہ بغیر خالق کے یہ پیدا ہو گئے ہیں جی، خود بخود جی، یہ سمجھے ہی۔ تو یہ فاعل ترکیب میں فاعل نہیں، یعنی اسم فاعل ہے نا، ذا فاعلن کے وزن پر، شے اس کے معنی میں یعنی خالقن کے معنی میں، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ام خلقوا من غیر شیء، یعنی ام خلقوا من غیر خالق، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ام خلقوا من غیر شیء یعنی من غیر خالق جی۔ وقوله تعالی فلا تسألنی عن شیء اے عن شیء مما تتوقف فیہ من امری، اور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کوئی چیز نہ پوچھنا، یعنی میرے معاملہ میں سے جس معاملہ میں آپ کو تعامل ہو اس کے بارے میں نہ پوچھنا، یہ امری کی جگہ ہے، یہ کون ان شیئن اے ان امری، سنیں او کسی بغیر ہما بغیر حاوی کہ یہ میرے معاملے میں سوال نہ کرنا، بس نہ سوال کرنا مجھ سے ان شیئن یعنی ان میرے معاملے میں مجھ سے نہ پوچھنا جی، سنیں ہی اس کے معنی میں یہ جی۔ چلو جی، اور جیسے پیچھا کسی نہ کہ فاعل کی جگہ میں مفعول بہی مفعول مطلق وغیرہ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلا تسألنی عن شیء، یعنی شے سے ان سے کہ موقوف ہے اس میں، تتوقف فیہ میرا امری میرے معاملے سے، یعنی میرے معاملے سے نہ پوچھنا جی۔ جی، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلا تسألنی عن شیء
یعنی شے سے ان سے کہ موقوف ہے اس میں میرے معاملے سے. جی وقد وقد یرید بالامر والنبأ والخطب المخبر عنہ نحو قوله تعالی هو نبأ عظیم قصۃ عجیبہ. اور کبھی ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امر کے ساتھ، نابا ان کے ساتھ، خطب ان کے ساتھ، مخبر ان ہو. کیا یعنی جس چیز سے خبر دی گئی ہے. لفظ یہ ہوتے ہیں، نابا ان ہوتا ہے، خطب ان ہوتا ہے، لیکن مراد سے ہوتا ہے مخبر بے، جس سے خبر دی گئی. جس جیسے ہووا نابا ان عظیم، یعنی ہووا قصۃ عجیبۃ، ہووا قصۃ عجیبۃ. سمجھے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیں اور مفعول من کر لا. چلو جی. اور کبھی ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امر کے ساتھ اور نابا ان کے ساتھ اور خطب ان کے ساتھ، مخبر ان ہو کا، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا نابا عظیم، یعنی قصۃ عجیبۃ، یہ قصہ عجیب. جی اور کبھی مراد لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امر کے ساتھ اور نبأ ان کے ساتھ اور خطب ان کے ساتھ مخبر عنہ کا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا نبأ عظیم، یعنی قصۃ عجیبہ. اور مفعول مطلق کے ما سے، اور یہ پچھلی جو مثالیں ہیں یہ تھی فاعل مفعول کی، اور مفعول مطلق کے ما سوا کی ہیں. اور فاعل کی جگہ شے ان کو ذکر کرنے کی مثال یہ ہے، یعنی وہ ترکیب میں فاعل بنے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، یعنی وَإِنْ فَاتَكُمْ زَوْجٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ. سنیں تو یہاں شیء بمعنی فاعل کے معنی میں ہے، یعنی ترکیب میں فاعل بن رہا ہے. جو ترکیب میں فاعل ہے کون؟ زوجن، اس کی جگہ شیء آیا ہوا ہے. اور مفعول بہ کی جگہ میں شیء کو ذکر کرنے کی مثال وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. سنیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو یہ مفعول بہ بن رہا ہے کہ شریکن کی جگہ آیا ہوا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. جی اور مفعول مطلق کی جگہ شے ان کو ذکر کرنے کی مثال وَإِن تُعْرِضْ، اتنے بچ نہیں گیا وہ دوجی مثالیں لے آندے نے کٹھیاں کر کے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا اے من الضر، اور اگر آپ اعراض فرمائیں ان سے تو پس ہرگز نہ نقصان پہنچائیں گے آپ کو، من درن کوئی نقصان، مفعول مطلق کی جگہ ہے. جی اچھا جی. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی امرن ناباون اور خطبن سے مخبر ان ہو، یعنی خبر اور قصہ مراد لیتے ہیں، جیسے ارشاد خدا بندی ہوا ناباون عظیم، یعنی قصۃ، یہ ایک بڑی خبر ہے. اور ارشاد خدا بندی ان النبأ العظیم، بڑے واقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں یہ. اور ارشاد خدا بندی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل قال بل سولت لکم انفسکم امرن، یہاں امرن کا معنی ہے ایک قصہ ہے جو تمہارے نفسوں نے گھڑ لیا ہے. جی بلکہ گھڑ لیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، امرن یعنی ایک قصے کو، ایک قصہ گھڑ لیا ہے. ارشاد خدا بندی ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتیاں کو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تم کو کیا مہم، خطبکم تمہیں کیا مہم درپیش ہے فرشتوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ کوئی کھاندے نہیں پے ہو بچھا تے تسی تو اللہ دے فرشتے ہو، تو تانوں خطبکم تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا مہم درپیش ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو. جی
اور اس طرح ارشاد خدا بندی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فما خطبک یا سامریو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری تیرا کیا معاملہ ہے، خطبک بھی تیرا کیا معاملہ ہے. تو یہ خطب امر شیء ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جی، سمجھے ہی. اے شاباش، آگے چل. وَكَذَلِكَ كَلِمَةَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا يَخْتَلِفُ الْمُرَادُ مِنْهُمَا حَسْبَ اخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ. اسی طرح خیر اور شر اور وہ الفاظ جو خیر اور شر کے معنی میں ہیں یہ مختلف المراد ہوتی ہے ان دونوں سے مواضع کے اختلاف کے مطابق، موقع کے مطابق خیر کا بھی معنی شر کا بھی معنی، اور وہ جو خیر اور شر کے معنی میں ہے موقع کی مناسبت سے ان کا وہاں معنی کیا جاتا ہے. ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوتا جی، سنیں ہی، موقع کی مناسبت سے معنی ہوتا ہے کس کا، خیر اور شر کا. اور اسی طرح دو کلمے خیر اور شر اور وہ جو ان دونوں کے معنی میں ہیں مختلف ہوتی ہے مراد ان دونوں سے مواضع کے اختلاف کے مطابق. وہ ہر جگہ پورا قرآن شریف ہے جی، صرف موٹے موٹے گل قانون دس رہے ہیں جی. اور اسی طرح ہر جگہ ایک ہی نہ معنی ٹھوکی رکھنا ہے جی. اور اسی طرح خیر اور شر کے دو کلمے اور وہ جو ان دو کے معنی میں ہیں مختلف ہوتی ہے مراد ان دونوں سے مواضع کے اختلاف کے مطابق. ومن هذا القبیل انتشار الآیات قد یبادر الى آیت مقامها الاصلی بعد ایراد القصة فیذکرها قبل تمام القصة ثم یعود الى القصة فیتمها. اور اسی قبیلے سے، کس قبیلے سے، بول چاہ او بلا ابھی. اور اسی قبیلے سے ہے انتشار آیات. کیا؟ انتشار آیات. کبھی تبادر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنا ایک آیت کی طرف، اس کو پہلے لے آتے ہیں، مقام اس کا اصلی بعد لانے قصے کی. آیت کا مقام ہوتا ہے کہ قصہ پہلے پورا ہو پھر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس کو قصے کے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے جی. تو اس سے بھی فہم مراد میں مشکل پیدا ہوتی ہے. تو جب سمجھی جائے کہ قصہ یہ آیت اس قصے کے ساتھ جڑتی ہے، درمیان میں یہ اور بات آ گئی ہے، تو پھر مضمون سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر یہ سمجھ نہ آئے تو پھر وہ چونکہ آیت تو درمیان میں آ گئی ہے تو پھر قصہ سمجھ نہیں آئے گا جی. اور سمجھے ہی پھر سمجھے. اور اسی قبیلے سے ہے انتشار الآیات. کبھی تبادر فرماتے ہیں یعنی جلدی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق آیت کی طرف کہ مقام اس کا اصلی قصے کے لانے کے بعد ہے، تو درمیان میں گئی. پس ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کو قصہ کے پورا کرنے سے پہلے، پھر لوٹتے ہیں قصے کی طرف، پس پورا کرتے ہیں قصے کو جی. اور اسی قبیلے سے ہے انتشار آیات. کبھی تبادر فرماتے ہیں آیت کی طرف کے مقام اس کا اصلی قصہ لانے کے بعد ہے، پس ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو قصہ کے تمام ہونے سے پہلے، پھر لوٹتے ہیں قصہ کی طرف، بس پورا کرتے ہیں اس میں. انتشار آیات کا بیان. انتشار آیات کے معنی ہیں آیتوں کا ترتیب میں آگے پیچھے ہونا. جس طرح انتشار ضمائر فہم مراد میں دشواری کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح انتشار آیات سے بھی فہم مراد میں دشواری ہوتی ہے. اور انتشار آیات کی کئی صورتیں ہیں. کس کی؟ کئی صورتیں ہیں. نمبر 1 کو سمجھ آ رہی ہوں؟ کبھی ایک آیت جس کو قصے کے اختتام پر ذکر کرنا چاہیے تھا اس کو قصہ ختم ہونے سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، پھر قصہ پورا کیا جاتا ہے، پھر
قصہ پورا کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہوں؟ اچھا، جیسے ارشاد خدا بندی ہے او بچھڑے والا واقعہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. جی ہوں پچھو ایتا سن او نہیں اثر ان کے کتنے بھائی تو پچھو شروع اندر مضمون اور جتوں گاں دا واقعہ شروع ہوندا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ ان قصہ چلتا پہ تو ان دے وچ آ گیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، نہیں تھے وہ یہ کام کرنے والے. جی اچھا، پھر اس کے بعد قصے کا ابتدائی حصہ بعد میں آیا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ. مانا کرنا اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے. آگے سمجھیں، یہ قصے کا ابتدائی حصہ اب آ رہا ہے اور حکم اس کا پہلے آیا. جی سمجھی؟ تو یہ اس طرح کیوں کیا؟ یہ تاکہ آگے آ رہا ہے ثم قست قلوبکم، اس کے ساتھ یہ متصل ہو جائے، اس کے ساتھ متصل ہو جائے کہ تم نے جب یہ قتل کیا تھا تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، تو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس طرح کیا. جی اور سنیں ہی اے شابہ سے اوکے دیکھیں، اور اسی قبیلے سے ہے من کر لی. اچھا آگے وقد الآية متقدمة في النزول متأخرة في التلاوة نحو قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك مقدمة في النزول وقوله تعالى سيقول السفهاء متأخرة وفي التلاوة بالعكس. کبھی آیت نزول میں پہلے ہوتی ہے، تلاوت میں پیچھے ہوتی ہے. کبھی آیت نزول میں پہلے ہوتی ہے، تلاوت میں پیچھے ہوتی ہے. تو یہ ہے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. من کر ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں. بس اے اللہ تعالیٰ نے اے آیت پہلے نازل ہوئی، اے آیت پہلے نازل ہوئی تو جدوں قبلہ بدلیا تو ادوں سیقول السفہاء جی ان قریب من کرنا اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ. بس یہ سیقول السفہاء نزول کے اعتبار سے پیچھے ہے، قد نرا نزول کے اعتبار سے پہلے ہے، لیکن تلاوت کے اندر قد نرا پیچھے ہے، سیقول السفہاء پہلے ہے. سمجھے ہی؟ تو یہ بھی قرآن پاک میں کثیر جگہ ایسا ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، مفسرین ساریاں بیان کر دینے. اسی تو ترجمہ پڑھی جانے ہیں نا، لیکن مفسرین تے سارا کچھ چھیڑ دینے نا بھی گل انج کیوں کی تھی، اندی غرض کی، اندی حکمت کی ہے. جی جس لئے اس موضوع چ پواں گے تو پھر قرآن پاک دی بلاغتاں تو سارے جڑے نا جی وہ سبحان اللہ وہ گلاں پھر سمجھ آن گیا. جی چلو جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالی. اور کبھی ہوتی ہے آیت متقدمہ فی النزول متاخرہ فی التلاوت، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کو قد نرى تقلب وجهك في السماء. مقدمہ ہے یعنی پہلے ہے نزول میں، اور قولہ تعالی سیقول السفہاء پیچھے ہے نزول میں اور تلاوت میں بالعکس ہے. حضور کی شے رکھی تھلے جی کوئی اچھا ہوتی ہے آیت متقدمہ نزول میں، متاخرہ تلاوت میں، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد نرى تقلب وجهك في السماء مقدمہ ہے نزول میں، اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیقول السفہاء متاخرہ ہے.
اور تلاوت میں بالعکس ہے. وقد وقد يدرج الجواب في تضاعف أقوال الكفار نحو نحو قول قوله تعالى ولا بسم الله تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. اچھا جی. اور کبھی درج کر دیا داخل کر دیا جاتا ہے جواب کفار کے اقوال کے درمیان میں. کافروں کی بات چل رہی ہوتی ہے تو جواب تو بظاہر آخر میں دینا چاہیے، لیکن ان کی آدھی بات کر کے جواب دے کر باقی آدھی بات کی تو یوں بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہے کیا او انتشار آیات کے قبیلے سے سنیں ہی یہ ومن حاضل قبیل انتشار الآیات بھی جواب جو ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے تھا لیکن درمیان میں ہے. تو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر معنی سمجھ آنا مشکل نہیں ہوگا جی کہ بھئی یہ درمیان میں جواب آ گیا ہے اور وہ جو کافروں کی بات ہے وہ کچھ پہلے ہے کچھ بعد میں آ رہی ہے. سنیں ہی اور کبھی کافروں کے کلام کے بیچ میں ان کی بات کا جواب دیا جاتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے او یہودیاں گل آکھی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ولا اگے صبر سے پڑھنا تو کل بس ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم اور نہ من کرنا ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی. صبر اگے پڑھ این یوتا اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا. بس ایک گل ہے وچ انہاں دا جواب ہے ایک گل سی یہودیاں دی وچ جواب آیا کہ قل ان الہدا ہدی اللہ. سمجھ آئی جی ان تو جواب پیچھے ہونا سی یہ جواب وچ آیا ادھی گل پہلے تے ادھی اگے تے جواب وچ. ہن اے جے سمجھ نہ لگے تے پھر اے بھی ان دا مطلب کی بنے گا سمجھ نہیں آوے گا. تے جے سمجھ آ جاوے کہ اے گل بھی انہاں دی کافراں دی اگلی بھی وچ انہاں دے اس سوال دا جواب ہے تے پھر ہن معنی سمجھنا آسان ہو گیا. کوئی کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں ہیں. اس آیت میں یہود کے قول کے درمیان قل ان الہدا ہدی اللہ سے ان کی بات کا جواب دیا گیا جس کی وجہ سے فہم مراد میں دشواری پیدا ہو گئی کہ اگر این یؤتا احد مثل ما اوتیتم کو مقدم اور قل ان الہدا ہدی اللہ کو مؤخر کر دیا جاتا تو فہم مراد میں کوئی دشواری پیش نہ آتی. لیکن یہاں مقصد ہے جو جواب درمیان میں پہلے دے دیا گیا جی اور سمجھے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں صرف وہ اشارے کر رہے ہیں باقی وہ کہہ رہے تھے کہ نقطے یہاں بیان نہیں کیے جائیں گے جی وہ آپ آگے سمجھیں گے جی. ہاں جی کدے اور کبھی داخل کیا جاتا ہے جواب کفار کے اقوال کے درمیان میں جیسے قوله تعالی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الہدا ہدی اللہ. یہ درمیان جواب آ گئے. یہ پھر گل ہے بھئی نہ ماننا تے نہ یہ بات ماننا کیا کہ این یوتا احد مثل ما اوتیتم. یہ دوویں گلاں نہ مننا جی جڑا تواڈے دین دے تابع ہون دی گل مننی تے ایک یہ بھی یقین رکھو بھی جو کوئی تانوں ملیا ہو جا کسی نے مل نہیں سکدا. تے وچ جواب دیتا ہے سونیو تسی فرما دو ہدایت اللہ کی ہدایت ہے یہ تمہاری زٹلیات سے ہدایت نہیں ملتی ہے جی. جی اور کبھی داخل کیا جاتا ہے جواب کو کفار کے اقوال کے درمیان میں جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ. وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير
فیما ذکرناہ کفایت من خلاصہ کلام یہ ہے کہ پس یہ مباحث جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ محتاج ہیں کثیر تفصیل کی طرف. اس میں جو ہم نے ذکر کیا صرف کفایت ہے. آگے ومن قرأ القرآن الكريم من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور عند تلاوته أدرك بأدنى تأمل غرس الكلام ومغزاه. اور جو بندہ پڑھے گا قرآن کریم کو اور ہے وہ اہل سعادت سے، امتحان واسطے نہیں، قرآن واسطے، اللہ واسطے، اور حاضر کرے گا ان امور کو جڑے سا دسے نے اپنی تلاوت کے وقت یا قرآن کی تلاوت کے وقت، تو ادراک کر لے گا ادنا تامل کے ساتھ کلام کے غرض کا اور کلام کے مغز کا. ساڈے اگر قوانین انہیں ذہن چ رہتے ویقیس غیر المذکور علی المذکور وینتقل من مثال الی امثلۃ اخرى. اور قیاس کر لے گا غیر مذکور کو کس پر؟ ایتھے کچھ مذکور ہوئے نا تو جڑے اور آؤ گے انہوں نے قیاس کرے گا اور منتقل ہوگا مثال سے امثلہ اخرى کی. ہم نے ایک مثال دی ہے، ان کو سمجھ کر اور مثالوں سے بھی وہ سارے قرآن پاک کو سمجھے گا کہ یہاں بھی وہی بات ہے. کیونکہ انہوں شاہ صاحب جی سارا کر دے تو پھر 5 جلدیں ہونی ہیں سن جی، پھر انہوں سے مقام درس 100 صفحہ جی، اگلا پھر رہ گیا جی کچھ سمجھی گل. اور خلاصہ کلام بس یہ مباحث محتاج ہیں تفصیل کثیر کی طرف، اور ما ذکرنا ہو میں کفایت ہے. اور وہ بندہ جو پڑھے گا قرآن کریم کو اہل سعادت سے، اے نال شرط کو ہوئے سعادت والا جی، اور حاضر کرے ان امور کو آج جیسے بیان کیتے نے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت تے من کارا جب کرے گا تو اے جواب ہی ادراک کر لے گا ادنا تامل کے ساتھ کلام کی غرض کا اور کلام کے مغز کا، اور قیاس کر لے گا غیر مذکور کو مذکور پر اور منتقل ہو جائے گا مثال سے امثلہ اخرى کی طرف. او شابہ و گموں بالجملہ پس یہ مباحث محتاج ہیں تفصیل کثیر کی طرف، اور ما ذکرناہ میں کفایت ہے. اور جو بندہ تلاوت پڑھے گا قرآن کریم کو اہل سعادت سے اور حاضر کرے گا ان امور کو قرآن کی تلاوت کے وقت، تو ادراک کر لے گا ادنا تعامل کے ساتھ کلام کی غرض کا اور کلام کے مغز کا، اور قیاس کرے گا غیر مذکور کو مذکور پر، اور منتقل ہو جائے گا ایک مثال سے امثلہ اخرى کی. الفصل الخامس الفصل الخامس فی بیان المحکم والمتشابہ والکنایہ. متشابہ کی ہویا والمتشابہ والکنایہ. تو سمجھا پیچھے کلو متشابہ لگ گیا جی بیماری یہ پیچھے چال جی تو کام شروع سے جلدی کرو. کتوں کیڑا صفحہ سی او جی تھانا کیسے صحبت مراد جی نظر آیا. وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ الْكِنَایَةِ. اور صحبت مراد جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اور پیچھوں دیکھو پھر پچھلے صفحے دے بلا بھی وہ اسباب صحبت فہم مراد من الکلام. بس ہم کہتے ہیں کہ بے شک نہ پہنچنا مراد تک لفظ سے ہوتا ہے احیاناً و احیاناً او کو و احیاناً او چل دیا اور کبھی ہوتا ہے بسبب استعمال کرنے کنایا کے تعریض کے متشابہ کے مجاز عقلی کے. یہ اسباب سن کہ جن کی وجہ سے فہم مراد کیا ہو جاتی ہے. تو ان میں سے بہت سارے آگے ہیں جی. اے آخری بیان ہے کیڑا کہ قرآن پاک میں کنایا ہے
تعریض ہے، متشابہ ہے، مجاز عقلی ہے، تو بندہ اور سمجھتا ہے لیکن مراد اور ہوتی ہے۔ اب ان کا تھوڑا سا بیان کرنا ہے۔ کس کا؟ کنائے کا، جو میں پچھلے نہیں بیان کیے تھے تھوڑے تھوڑے، اور پلے پہ ہی اب یہ تھوڑے تھوڑے بیان کرنے ہیں، تو یہ پورا ہو گیا جی، پھر اگلی گل شروع ہو جائے گی جی۔ ادھر آؤ، فصل خامس کی محکم کے بیان میں، متشابہ کے بیان میں، کنایا کے بیان میں، تعریض کے بیان میں، اور مجاز عقلی کے بیان میں۔ یہ آخری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے فہم مراد میں صحبت ہوتی ہے۔ فصل پانچویں، محکم اور متشابہ اور کنایا اور تعریض اور مجاز عقلی کے بیان میں۔ جی فصل خامس، محکم اور متشابہ اور کنایا اور تعریض اور مجاز عقلی کے بیان میں۔ جی المحکم لیعلم ان المحکم هو ما لا يدرك العارف باللغة من ذلك الكلام، لغت نہیں باللغت، من ذلك الكلام الا معنى واحدا والمعتبر۔ فهم العرب الاولین۔ بس محکم کی تعریف کس کی؟ توجہ کریں، میں ایک منٹ ادھر پھر میں کردا۔ محکم کا بیان، محکم وہ کلام ہے جس سے زبان کا جاننے والا ایک ہی معنی سمجھے، جیسے ارشاد خدا بندی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، مگر یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ یہاں پہلے زمانہ کے عربوں کی سمجھ کا اعتبار ہے، ہمارے زمانہ کے محققین کا جو بال کی کھال نکالتے ہیں اور ہندی کی چندی کرتے ہیں ان کی سمجھ کا اعتبار نہیں، کیونکہ فضول تحقیق و تدقیق ایسی لا علاج بیماری ہے جو محکم کو مبہم اور معلوم کو نامعلوم بنا دیتی ہے۔ ہم دوبارہ سمجھیں، چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ محکم، قرآن پاک میں محکم کون ہوتا ہے؟ محکم وہ ہوتا ہے کہ نا ادراک کرے عارف باللغہ اس کلام سے مگر صرف ایک ہی معنی۔ ان محکماں دے نے کہ جیڑا اس لغت نو جانن والا ہے نا او صرف انہوں ایکو ہی معنی سمجھے بیندہ، اے معنی ہور کوئی معنی نہیں، انہوں آندے نے محکم۔ جیڑا اس لغت دا او دوجا نہیں سمجھے۔ تو آڈی مجھ میں چوئیے تے صرف 5 سیر دودھ دیتا ہونے جی اندہ معنی سمجھ ہوندہ ہے۔ اندہ کو دوجہ معنی ہے کہ نہیں مراد اس گوانڈیاں دی مجھ ہے یا مراد بکری ہے یا مراد مولی عثمان دی گاں ہے، یہ کو معنی سمجھ ہوندہ ہے؟ یہ بالکل واضح کہ کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے بھی محکم ہوندہ ہے کہ جڑا لغت دا واقف ہے نا ان دا اس کلام دا ان دے نزدیک ایک کوئی معنی ہوئے اور کوئی نہ ہوئے، یہ معنی سمجھے جی۔ سنیں ایشا باسے محکم چاہیے کہ جانی جائے، انہیں محکم دی تھوڑی جی تعارفی یہ بات کہ محکم وہ ہوتا ہے کہ نا ادراک کرے عارف باللغہ اس کلام سے مگر ایک معنی کا، اے محکم ہندے جی۔ محکم چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ محکم وہ ہے کہ نا ادراک کرے عارف باللغہ اس کلام پھر لغہ، عارف باللغہ اس کلام سے مگر ایک معنی کا، بس باقی معتبر فہم عرب الاولین کا، کن کا؟ عرب اولین کا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت جو تھے، پھر کچھ عرصہ بعد ان کا فہم مراد ہے کہ انہوں نے جو اس سے سمجھا، انہوں نے یہ معنی ہے اس کا، اے وے محکم، اے وے محکم۔
نہ کہ فہم ہمارے زمانے کے مدققین کا، وہ جو کہ چیرتے ہیں بال کو، جڑے وال دی کھل لاندے نے جی، کیونکہ تدقیق فارغ اتھل کونپنی ہمارے حضرت کی بڑی تحقیق ہے، کیونکہ تدقیق یہ بیماری ہے لا علاج، داؤن عدال، یہ بنا دیتی ہے محکم کو اور معلوم کو مجہول۔ اے وجہ ہے نا فلسفیاں تے سائنسیاں نو ککھ بھی نہیں لبدا جی، سوائے سر کپانے تو جی، سمجھے؟ او یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ جی صحابی عرض کی تھی 3 باری، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو فرمایا جب میں ہاں کہہ دینا نا تے ہونا تھوڑے کو ایک باری بھی نہیں تھی، ہر سال مولی سبحان دے تو چیکاں نکل جانی ہے سر جی، کیوں جی؟ یہی گل ہے جی کہ جڑیاں ساڑیاں تدقیقاں نے نا پٹھیاں، اے بھی نہ شو اے نہ۔ مفسرین نے قرآن پاک نو سمجھانے دی کوشش کی ہے، بعد والے شارحین معاشیہ نے یہ سوال مقدر کا جواب ہے، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، پھر اس پر یہ سوال ہے، او بھی پچھو کیڑے سٹاپ تو آئے سو سٹاپ بھی بھول گیا گا، او ٹھوکا منو نکل گئے چکوال موڑ تو، سمجھے جی؟ چلو جی، اور معتبر عرب اولین کا فہم ہے، نہ کہ ہمارے زمانے کے مدققین کا فہم، وہ مدققین جو چیرتے ہیں بال کو، مطلب کہ بال دی کھل لاندے نے جی جی، کیونکہ تدقیق فارغ بیماری ہے لا علاج، بنا دیتی ہے محکم کو متشابہ اور معلوم کو مجہول۔ جی او مرکات دے آخر دے اغلوتے پڑے سن، او نری شرارت۔ جی نہ کہ فہم ہمارے زمانے کے مدققین کا، وہ مدققین جو چیرتے ہیں بال کو، کیونکہ تدقیق فارغ بیماری ہے لا علاج، بنا دیتی ہے محکم کو متشابہ اور معلوم کو مجہول۔ متشابہ ہو ہے کی بیماری ہو ہے، والمتشابہ ہوا ما يحتمل معنیین، متشابہ دوسرے ہی، متشابہ وہ ہوتا ہے جو کم از کم 2 معنوں کا اعتماد رکھے۔ کیا کہ جی متشابہ وہ ہوتا ہے جو کم از کم 2 معنوں کا دو معنوں کا اعتماد رکھے۔ اب یہ جو یہاں متشابہ ہے وہ اور طریقے سے کہ یہ تشابہ کس طرح پڑتا ہے کہ بھی کیڑا معنی تھے مراد ہے جی، سنیں۔ اور متشابہ، چلو جی، متشابہ اور متشابہ وہ ہے جو اعتماد رکھے معنی یین کا۔ ایتھے متشابہ وہ نہیں مراد کہ جن دی مراد اللہ تے اللہ تے رسول جاندے نے، یہ نہیں مراد، ایتھے متشابہ ہور نے جنہ دی مراد اساں سمجھنی ہے تے سمجھنے میں مشکل آندی، ان دا سبب کی ہے جی۔ جی متشابہ اور متشابہ وہ ہے جو احتمال رکھے معنی یین کا، لاحتمال الرجوع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما قال رجل، صبر 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 صبر۔ چلو من کر، ہاں جی کی لے احتمال رجوع الضمیر الى المرجعین، بس باوجہ احتمال ضمیر کے رجوع کے مرجعین کی طرف۔ ضمیر کے پیچھے مرجع 2 بن سکتے ہیں، ایک بناؤ تے اے مطلب بندا ہے، ایک بناؤ تے اے مطلب بندا ہے۔ ہن ان دے وچ مشکل پیدا ہوئی کہ مرجع کیڑا بنانا ہے جی، تو جب تک کہ تعین نہیں ہوئے گا اس وقت تک مراد سمجھ نہیں آوے گی۔ اور سمجھے ہی باوجہ احتمال ضمیر کے لوٹنے کے مرجعین کی طرف۔ جی باوجہ احتمال
بعد ضمیر کے لوٹنے کے مرجعین کی طرف جی کما ان دیوں ایک مثال دے نہیں خارجی قال رجل اما ان الامیر امرنی ان العن فلانا لعنه اللہ، جیسا کہ کہا ہے کہ رجل نے امتحان کری کہ بہا خبردار بے شک امیر نے حکم دیا مجھے یہ کہ میں لعنت بھیجوں فلانے پر، لعنت بھیجے اس پر اللہ تعالیٰ، لعنت بھیجے۔ اب یہ لعنہ ہو ضمیر کا مرجع امیر بھی بن سکتا ہے فلانا بھی بن سکتا ہے، کہ لعنت بھیجے امیر پر اللہ تعالیٰ کہ ہم سے وہ لوگوں پر لعنتیں ڈلواتا ہے، یا لعنت بھیجے اللہ اس فلانے پر کہ وہ اتنا گندا ہے کہ امیر کو یہ حکم دینا پڑا ہے کہ اس پر لعنت بھیجو جی، آگے سمجھے۔ تو اب لعنہ ہو کی ہو ضمیر میں دو احتمال ہے کہ وہ امیر بھی ہو سکتا ہے اور تو دونوں میں معنی علیحدہ علیحدہ ہے کہ کوئی نہیں۔ اگر امیر بنائے تو پھر وہ ناراض ہو رہا ہے کہ امیروں کو ایسا کام نہیں، ایسے حکم نہیں دینے چاہیے، اور اگر فلان ہو تو عوام کو ایسا گندا نہیں ہونا چاہیے کہ بادشاہوں غریبوں کو ایسے حکم دینے پڑ جائیں جی، تو دونوں دو مطلب ہو گئے جی۔ سنیں جی، جیسا کہ کہا رجل نے اما خبردار بے شک امیر نے حکم دیا مجھے یہ کہ لعنت کروں میں فلانے پر، لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ جی۔ جیسے کہا رجل نے خبردار بے شک امیر نے حکم دیا ہے مجھے یہ کہ لعنت کروں میں فلانے پر، لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ۔ اب اس ضمیر میں دو احتمال ہیں آگے سنیں، بے یا تو یہ ہے بے ضمیر کے مرجع دو ہیں تو دو مرجوں کی وجہ سے فہم مراد میں مشکل پیدا ہوئی، ایک اول اشتراک الکلمات فی معنیین نحو قوله تعالی لا مستم فی الجماع، لمس بالید۔ یا کلمہ دو معنوں میں مشترک ہے، یہ متشابہ کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں، یا کلمہ دو معنوں میں مشترک ہے، تو جب تک ایک معنی کا تعین نہیں ہوگا اس وقت تک مراد متعین نہیں ہوگی۔ یا مثالیں دے رہے ہیں، یا یہ نہیں کہ کون سا معنی متعین کرنا، صرف مثالیں دوسری دے رہے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں آتا لا مستم کی، لا مستم تو اس کا معنی جماع بھی اور اس کا معنی لمس بالید بھی ہے۔ یہی وجہ کا سا معنی جماع لیا تو شافیہ نے کہ کوئی نہیں کہنے بھی کوئی نہیں پتہ یا کلمے کے معنی یین میں اشتراک کی وجہ سے بفہم مراد مشکل ہوتی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا مستم، اور پیچھے نا او لا مستم النساء، بات تو ہوگی یار، تو یہ لا مستم جماع میں اور لمس بالید میں اوٹورو، کلمے کے معنی یین میں اشتراک کی وجہ سے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا مستم جماع میں اور لمس بالید میں جی۔ اول احتمال العطف علی القریب والبعید نحو قوله تعالی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم فی قراءۃ القصر، یا عطف کے احتمال کی وجہ سے قریب پر بھی اور بعید پر بھی، بعید پر عطف ڈالیں تو اور معنی ہے، قریب پر ڈالیں تو معنی بدل جاتے ہیں، تو یہاں بھی مشکل ہوئی مراد سمجھنے کہ عطف قریب پر ڈالنا ہے یا بعید پر، کیونکہ جب تک تعین نہیں ہوگا تو مراد متعین نہیں ہوگی۔ جیسا کہ قرات ہے نا جر والی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اب جب ارجولا پڑھے باجی ہوں تو پیچھے عطف ہے بالکل واضح بھی، جب کیا پڑھیں اب اس کا عطف کس پر ہے؟ عطف اس کا برؤوس پر ہے، رؤوس پر ہے، با کے نیچے داخل ہے، اب معنی ہوگا مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، اب مسا ثابت ہوتا ہے۔ یا اس کا عطف ہے پیچھے کس پر؟ وجوہکم پر، کس پر؟ تو پھر یہ جر کیسی ہے؟ یہ جر جوار کی ہے، یہ جر جوار کی ہے، سمجھا جی؟ او یہ جر سمجھی، اب عطف ہو یہ جر جوار کی بنائے عطف ہو وجوہکم پر تو معنی ہے کہ پاؤں دھونے ہیں، اور اگر یہ عطف ہو رؤوس پر تو معنی ہے کہ پاؤں مسا کرنے ہیں، تو مراد سمجھنی مشکل ہوئی نا جی، جر والی قرات پر، جر والی قرات پر،
تو اس لیے یعنی یہ بھی ایک سبب ہے. تو پھر تعین کریں گے کہ مراد کون سا ہے. جی صرف شاہ صاحب تو یہ سمجھا رہے ہیں تمہیں کہ اس وجہ سے مراد سمجھنی مشکل ہوتی ہے. یا عطف کے احتمال کی وجہ سے قریب پر اور بعید پر، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کسرے کی قرات میں. جی اٹھ گیا میں سمجھے. بوجہ عطف کے احتمال کے قریب پر اور بعید پر، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کسرے کی قرات میں. آگے قول احتمال العطف والاستئناف نحو قوله تعالی وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یا مراد سمجھنی متشابہ کی وجہ سے یوں مشکل ہوتی ہے کہ اگر عطف ڈالے ما قبل پر تو پھر اور معنی بنتا ہے. اگر واؤ کو عاطفہ نہ بنائے استنافیہ بنائے تو پھر اور معنی بنتا ہے. پھر تو اب یہاں بھی مشکل ہو گیا مراد کو سمجھنا کہ عطف ڈالنے والا معنی مراد ہے یا استناف والا معنی مراد ہے. مثلا وما یعلم تأویلہ، پچھو لمبی آیت کنی باری پڑھی جے. حنفیوں کے نزدیک وقف ہے الا اللہ پر کہ تعویل صرف اللہ جانتے ہیں، اور آگے جملہ مستانفہ ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا. راسخون فی العلم کہتے ہیں ہم ایمان لائے جو اللہ کی مراد ہے. اور شبہ اب یہ ہے کہ راسخون فی العلم نہیں جانتے، تعویل نہیں جانتے. اور اگر عطف ڈالیں اس میں جلالت پر تو نہیں جانتے تعویل متشابہ کی مگر اللہ ذاتی طور پر، اور راسخون فی العلم، راسخون فی العلم. اب مانا یہ کہ تعویل جانتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ تو پڑھیاں نہیں آتا پیچھے. تو یہاں فہم مراد مشکل ہوئی کہ یہ جملہ مستانفہ بنانا ہے یا جملہ معطوفہ بنانا ہے. اور کرنا کی ہوتا تفسیراں میں موجود ہے، صرف کہ تمہیں مثالیں دے رہے نہیں. یا عطف اور استیناف کے احتمال کی وجہ سے کہ معطف بھی بن سکتا ہے، جملہ مستانفہ بھی بن سکتا ہے. تو کون سا بنانا ہے؟ جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. جی یا بوجہ عطف کے احتمال اور استئناف کے احتمال کے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. چلو